یہ جو وقت آیا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یا جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر ہمیں بندگی کے لیے درکار مگر فراموش شدہ عاجزی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں جو چھلک رہا ہے اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ غیر معمولی ماحول ایسا ہے کہ اس میں ذاکر بننے یا غافل نہ رہنے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہو جانے والی گزشتہ کمزوریوں کو دور کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوا کرتے۔ تو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے تعلق کی یہ دونوں قدریں ہمیں بحال کرنے ان کے احیا کی کاوش کرنے کے لیے مطلوب مجاہدہ کرنا آج ہر عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اگر ہم نے اس موقع کو بندگی میں صداقت پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا، اگر ہم نے اس بے بس کر دینے والی وبا کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے جلال کی نشانی کی حیثیت سے محسوس کرنے کا چلن نہ اپنایا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قیامت ہی جگائے گی ہمیں، پھر ہم سے اس وقت منوایا جائے گا جب ماننا کوئی اجر نہیں رکھتا۔ تو ابھی اللہ کو ماننا، اپنی اوقات کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت و رحمت کو جاننا بالکل ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ اس سہولت سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے پھر شور قیامت جگائے گا، اور وہ شور اور اس سے جاگنا، یعنی اس شور سے جاگنے پر بیداری کا اجر نہیں ملے گا، ورنہ تو اللہ کی معرفت تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں حاصل ہو جائے گی، لیکن اس معرفت کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی میزبان طوبہ ذوالفقار رفا FM 102.2 سے حاضر ہے۔ پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اقرا، اس کے میزبان ہیں شوال امین۔ گفتگو کریں گے سید مہر الدین افضل۔ ناظرین اور سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں azmpakistan.tv پر، اور اس کے علاوہ edutv.hsc.gov.pk پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اقرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین۔ ناظرین و سامعین، یہ پروگرام آپ EDU TV پر، azmpakistan.tv پر اور سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پر۔ ہمارے ساتھ محترم مہر الدین افضل صاحب موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 جو کل کر چکے تھے، آج آیت نمبر 23 کرنی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس پر شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت اور بنا لاؤ۔ اب آگے میں محترم سید مہر الدین افضل صاحب ایکسپلین کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، سورہ بقرہ کے مطالعے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ابتدا میں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی کیا صفات ہیں، پھر جو اہل کفر ہیں اور جو اہل نفاق ہیں ان کی کیا صفات ہیں، اور
بتایا یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف عمر فاروق ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن ابی ہے. یہ مختلف کیریکٹر کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید پیش کیا تو یہ وہاں پہ ظاہر ہوئے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کس طرح کا ایمان چاہتا ہے، کس طرح کی صفات چاہتا ہے، اور کس طرح کی خصوصیات چاہتا ہے، اور کن خصوصیات اور صفات سے چاہتا ہے قرآن مجید کے اہل ایمان بچ جائیں. پھر اس کے بعد تیسرے رکوع سے آغاز ہوتا ہے تمام انسانوں کو خطاب کرنے کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. اب یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، قرآن مجید اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم اگر نقصان سے بچ سکتے ہو اس دنیا میں اور ہیئر آفٹر یعنی اس دنیا کے بعد آخرت میں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو. اچھا، یہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ وہ اس کی جانب سے ہے جس کے بارے میں تم یہ بات خود یقین رکھتے ہو کہ اسی نے زمین کا فرش بچھایا، اسی نے آسمان کی چھت بنائی، اسی نے اوپر سے پانی برسایا، اسی نے زمین سے پیداوار نکال کر تمہاری پرورش کا انتظام کیا. یہ سب کام جو ہے وہ کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے اس کا آج تک. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی طرف سے ہونا یہ سب مانتے ہیں، تو پھر بندگی بھی انہی کی کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی کرو. اب اگر تمہیں اس فرمان مبارک میں شک ہے، اس قرآن مجید میں شک ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو تم کو یہ چیلنج ہے کہ اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. اور یہ نہیں کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ سب مل کر، ساری دنیا مل کر یہ کام کر لے. اچھا، یہ مکہ مکرمہ میں بھی یہ چیلنج اس سے پہلے کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے. اس سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 38 میں، سورہ ہود آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں، سورہ طور آیات 33 اور 34 میں یہ چیلنج دیا جا چکا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس جیسا پیش کر دو. اور آج تک انسان اس سے عاجز ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو آج بھی آپ کے سامنے ہے، انسانوں کے سامنے ہے، پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا کلام لے آئے، پچھلے کلاموں میں سے اٹھا کے لے آئے جو 1450 سال میں جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی ہی نہ آئی. کوئی ایسی زبان لے آئے جو 1450 سال پہلے بولی جاتی تھی اور وہ آج تک ویسی ہی بولی اور سمجھی جاتی ہے. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ انگریزی کی مثال لے لیجئے. شیکسپیئر کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے، جو ڈائیلاگ ہے، جو ڈرامہ ہے، وہ آج کا عام قاری انگریزی داں اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو نہیں پڑھ سکتا. ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی، چند سو سال پرانی بات ہے. لیکن عربی زبان آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو میں جو عربی تھوڑی بہت جانتا ہوں ان سے بات کر سکوں گا اور وہ سن سکیں گے، وہ سمجھ سکیں گے، جواب دے سکیں گے، بات ہو سکے گی. اس کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ چیلنج پھر بھی کسی کے بس میں تھا کہ کوئی وہ سب شاعر بھی تھے، شعر کو پسند کرتے تھے اور ان کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ شعر کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں. تو کسی نے کوشش بھی کی، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، اس طرح سے وہ کرنے کی کچھ ہوئے، لیکن وہ لطیفہ بن کے رہ گئے.
اس وقت کا جو اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کی اور کوئی بیت اللہ میں لٹکا بھی دیا تو وہ مذاق بن کے رہ گئے اس طرح. لیکن آج تو کوئی صرف اس طرح کا کلام بنانے کے بجائے صرف ایسا کلام پیش کر دے. 3 چیزیں ہیں موٹی موٹی. کوئی ایسی کتاب پیش کر دے جس میں تبدیلی نہیں ہوئی اتنے عرصے میں, جس کی زبان میں تبدیلی نہ ہوئی ہو, اور کوئی ایسی کتاب پیش کر دے جس نے انسانی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی ایسی مستحکم تبدیلی برپا کی ہو, ایسا معاشرہ برپا کر دیا ہو جو 1450 سال پہلے قائم ہوا تھا, آج تک جس کے اثرات پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی ایک چیز کو بھی چیلنج آپ لے لیجیے, کسی ایک چیلنج, کوئی ایک کتاب ہے ایسی جس نے دنیا میں انسانوں کی زندگی کو اس قدر متاثر کیا ہو, اتنے دیر پا اثرات کسی کلام میں. تو یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے, یہ بھی میری اور آپ کی جانب سے, کسی انسان کی جانب سے نہیں. ارشاد ہوا, اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, بڑی تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے, تو کیا کرو, فَاتَّقُوا النَّارَ, بس پھر ڈرو اس آگ سے, الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, اور جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی آپ چھوڑیں باقی 7 ارب انسانوں کو, جو 2.25 ارب انسان ہیں, ان کے ہی اگر اس کو پڑھ کے اس کی کھال نرم ہو جائے, ان کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, وہ خوف زدہ ہو جائیں اس آگ سے, جو آگ اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں جس میں انسان جائے گا, تو اس کا جو ہے وہ یہاں انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اگر انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے, تو ضرور وہ انسان اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے. اور وہ خطرہ اس زندگی میں تو بے سکونی کا ہے, بے چینی کا ہے, بد امنی کا ہے, دہشت گردی کا ہے ہی ہے, لیکن اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں وہ آگ میں جائے گا. اور جس آگ میں کون لوگ ہوں گے, اس کے ساتھ کون سے پتھر. اب اس میں ایک وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جن پتھروں کے آگے یہ لوگ سجدہ کرتے تھے, پتھر ہی کی مورتیاں تھیں, تو وہ بھی پتھر کے تھے. ایک لطیف سا, ایک باریک سا اشارہ ہے کہ تم بھی وہاں ہوگے اور تمہارے یہ پتھر جن کو تم پوجتے ہو یہ بھی وہاں ہوں گے. واقعی یہ کہ پتھر تو آج طرح طرح کے پتھر ہیں, گندک بھی ایک پتھر ہی ہے, کوئلہ بھی پتھر ہے. یہ جو جب جلتے ہیں تو ان کی آگ کی شدت ہی, اگر آپ گندک کی جلنے کی شدت ہی اگر آپ محسوس کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ پتھر جو ہے, کوئلہ پتھر جو ہے, یہ جلتا ہوا دیکھ لیں, آپ اگر وہاں چلے جائیں, یہاں جو تھر پارکر میں کول ایریا ہے جہاں مائننگ ہو رہی ہے, یہاں میں گیا ہوں, یہاں وہ پتھر نکلتا ہے اور یعنی اس سے آگ برآمد ہو رہی ہوتی ہے, اس کی چنگاری برآمد ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ اس کو اتنے سیفٹی کے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کب آگ بھڑک اٹھے, اور وہ پھر آگ روکے جانے کے قابل نہیں ہوتی. وہ اتنی خطرناک آگ ہوتی ہے
کہ ایک لمحے میں جھلس کے رکھ دیتی ہے. زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، 5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کوئلہ نکالا جا رہا ہے جو پتھر ہے دراصل، اور اگر یہ جل رہا ہو اور اس کے ساتھ انسان جل رہے ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا. پھر ایک اور چیز بھی ہے، پتھر. قرآن مجید انسانوں کو بھی پتھر قرار دیتا ہے، کہ آگے آپ سنیں گے کہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے انسانوں کے دل نرم ہونے چاہیے، انسانوں کے جسم کی کھالیں نرم پڑ جانی چاہیے، اور انہیں خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کو لرز جانا چاہیے. لیکن جن لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور سخت بھی ایسے جیسے پتھر کی طرح سخت، پھر ان کے اوپر قرآن مجید کا اثر نہیں ہوتا. ورنہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے تھے صحابہ تو ان کے جو ہے وہ آنکھیں بہہ اٹھتی تھیں اور داڑھی تر ہو جاتی تھی، لرز جاتے تھے وہ قرآن مجید سے اس کو پڑھ کے اور سن کے. لیکن یہاں اثر ہی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ تم پتھروں کی طرح ہو، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر میں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر سن کے چٹک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان میں سوراخ ہو جاتا ہے اور ان میں سے پتھر وہ پانی نکل پڑتا ہے، ابل پڑتے ہیں. آپ بہت سارے چشمے ایسے دیکھیں گے جو پتھر جس سے پتھروں سے پھوٹتے ہیں. تو اور بعض ایسے ہیں، آپ لینڈ سلائڈنگ دیکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو لڑک جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر. اور یہ انسان ہے جو اتنا غافل ہے کہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. تو ایسے انسان بھی، ان کو پتھر قرار دیا گیا ہے. تو یہ کہاں ہوگا؟ یہ سب جہنم میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آگے ارشاد ہوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. نرا قرآن مجید میں صرف جہنم کا خوف ہی نہیں دلایا جا رہا، بلکہ آپ کو بشارت بھی دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو قرآن مجید صرف جو ہے وہ ڈراوے کا یا وعید کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید خوشخبری کا نام. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور پیغمبروں کا کام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا کام، یعنی ہمارا کام، صرف لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ انہیں خوشخبری بھی دینا ہے، بشارتیں بھی دینا ہے. بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں. اب آج 1450 سال گزرنے کے بعد اس کی صداقت اس درجے ثابت ہو چکی ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لو. تو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ باغ اور نہروں کا کیا تعلق ہے. حالانکہ زمین پر زندگی کا اور زندگی کی خوشنمائی کا براہ راست تعلق پانی سے ہے. آپ جہاں پہ جا کے بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ یا رہنے بسنے کا، بستیاں بسانے کا سوچتے ہیں، وہاں پہلے پانی کی سپلائی کا کام کرتے، پہلے پانی کی فراہمی کا کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد نہیں، پانی اگر فراہم نہ ہو تو پھر زندگی کا تصور نہیں ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باغ ایسے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں سے چاہیں آپ پانی موڑ لیں، آپ جس طرف چاہیں پانی کا اپنی باغ میں رخ موڑنا چاہیں
اس طرف وہ مڑ جائے گا، گویا ایک پائپ لائن کی طرح سے اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں. آپ ایک ایسے پلاٹ کا، ایک ایسے بڑے قطعے زمین کا تصور کریں نا، جہاں جگہ جگہ بڑی بڑی پائپ لائن پانی کی گزر رہی ہوں. اسی طرح سے نہریں جو ہیں وہ نیچے بہ رہی ہوں گی، آپ جہاں چاہیں اس کا رخ موڑ. تو اتنا خوبصورت انتظام ہوگا وہاں پہ، کوئی زحمت اس کے لیے، کوئی کسی جوکھوں میں پڑنا نہیں ہوگا وہاں پہ رہنے اور بسنے کے لیے. اور وہاں جو پھل ملیں گے وہ بھی ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہی دیے جاتے تھے، ایسا لگے گا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ پاکیزہ بیویاں کہا گیا ہے، اور جو لفظ ہے وہ ہے ازواج، زوج، اسپاؤس. زوج سے مراد یہ ہے کہ مرد بھی زوج ہے اور عورت بھی زوج ہے. اور قرآن مجید جس طرح کی باحیا سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں یہ بات اس کے خلاف ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہو کہ تمہارے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے. عورتوں کے کوئی عورت بھی اس کو، کوئی بہن بیٹی اس بات کو پسند نہیں کرے گی، وہ کہ وہ نیچرل ایک ضرورت ہوگی. تو یہاں پہ اگر یہ کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اس کو اس طرح سے ازواج بتایا جاتا ہے اس کو، تو اس کو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ دونوں کے لیے ہے یہ آفر. یہاں پاکیزہ بیویاں ہی پاکیزہ نہیں ہوں گی، شوہر بھی پاکیزہ ہوں گے. وہاں جو مرد ہوں گے جنت میں وہ بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کے اور پاکیزہ کردار کے حامل ہوں گے. وہ بد کردار لوگ نہیں ہوں گے، ہر وقت للچائے ہوئی نظروں والے لوگ نہیں ہوں گے. وہ نہ دنیا میں انہوں نے بد کرداری کی ہوگی، اور نہ وہاں ان کے ایسے ہوں گے معاملات کہ وہ بس بکھرے پڑ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں. تو یہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں پہ. دونوں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں اگر ہم شادی کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو کتنا عرصہ رہ لیتے ہیں؟ 25 سال، 30 سال، 40 سال. بہت کم لوگ ایسے دنیا میں ہوں گے جنہوں نے شادی کی جو ہے وہ 50 سالہ تقریبات کی. بہت کم ہوں گے ایسے. پھر اس میں بھی ابتدائی 2-3 دن تو بس جو ماہ اصل کے ہوتے ہیں، آپ سمجھیں گھومنے پھرنے کے، وہ ایسے ہی خواب کی طرح سے گزر جاتے ہیں. لیکن وہاں جو دن ہوں گے وہ سمجھیں وہی ابتدائی جو 2-4 دن اور 2-4 مہینہ، ہفتہ جو آپ گزارتے ہیں نا شادی کے بعد کا، یہ ساری زندگی اسی طرح کا گزر جائے گا. آپ کا ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے گزرے گا. اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد کیا پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہی ہے، اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ آج ہم اس کتاب پر نہ صرف یہ کہ مسلمان تحقیق کریں، اسٹڈی کریں، بلکہ تمام دوسرے انسانوں کو بھی دعوت دیں کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو آپ دیکھیے، اس کو آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور دیکھیں کہ اس جیسا نظام، اطاعت کا نظام، اس جیسا کیریکٹر بلڈنگ کا نظام، اس جیسا علم اور تربیت اور تزکیے کا نظام اگر کسی اور کتاب میں ہے جو کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے، یا بہت سارے انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یا کسی اور قوت نے بھیجی ہے، تو وہ لے آئیں سامنے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور اب تک جو نتیجہ نکلا ہے اس کو بھی اگر سامنے رکھ لیا جائے نا ایمانداری کے ساتھ. اور آج یونیورسٹیز کے کرنے کا کام یہ ہے، جو تقابل ادیان کے ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ یا تو وہ قرآن مجید کا یہ چیلنج قبول کریں کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام لے آئیں، محنت تو کریں، کوشش تو کریں، یا پھر یہ کہ سرنڈر کر دیں کہ نہیں، قرآن مجید جیسا کوئی کلام نہیں ہے. اگر یہ سرنڈر کرتے ہو تو پھر تمہیں لازماً اس کو ماننا ہوگا کہ اس میں جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کرو. اس پر اگر عمل کرو گے، دنیا کی زندگی میں بھی تم سکون پاؤ گے، دنیا کی زندگی میں بھی امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی.
اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے کہ دنیا دہشت کا شکار ہوگی، دہشت گردی کا شکار ہوگی، فساد کا شکار ہوگی، بے روزگاری کا شکار ہوگی، اور آخرت میں جہنم کے گڑھے میں جانا پڑے گا، ڈالے جاؤ گے، جہاں پہ ایسا پتھر ہے جو تمہارے ساتھ جل رہا ہوگا کہ جو تمہیں اور تیزی سے جلا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتایا۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25 آج ہم نے اس کا مفہوم بیان کیا اور اس کو کوشش کی کہ اچھی طرح بیان کر سکیں، اور اس میں ہمیں کچھ باتیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ دو راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ بظاہر ایک راستہ بہت کٹھن لگ رہا ہوتا ہے اور ایک راستہ بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، اور آخرت میں ہمیں ایسے ہی دیکھنے کو ملے گا کہ بہت آسانی سے ہمیں بعد میں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا آسان راستہ تھا جس کو ہم نے چنا نہیں۔ تو یہ دو راستے ہمیں یہاں پر ملے ہوئے ہیں، اچھائی اور برائی کے، اور اس کے دو نتائج بھی ہیں کہ ایک آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے آیت نمبر 25 میں، اور اس سے پہلے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ کتنا خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ تو ہمیں بس اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور ہمیشہ جو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، اور یہ جس طرح خوبصورتی الفاظ کے اندر ہے قرآن مجید میں، تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی اس اصل جہان میں ہوگی جو ہمیں نصیب ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رکنے کا۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہوں گے یہاں پر سورہ بقرہ، اور سید مہر الدین افضل صاحب کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ حافظ۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اقرا۔ سنتے رہیے رفا FM 102.2۔ آئیے چلتے ہیں کلام اقبال کی طرف۔ کلام اقبال پڑھ رہی ہیں طوبیٰ ذوالفقار۔ سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر گے سوئے تابدار کو۔ تو ہے محیط بے قرار، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، یا تو خدا شکار ہو، یا تو خدا شکار ہو، یا مجھے آشکار کر گے سوئے تابدار کو۔ باغ بہشت سے مجھے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر گے سوئے تابدار کو، گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر گے سوئے تابدار کو۔ سامعین، آپ سن رہے تھے طوبیٰ ذوالفقار کی آواز میں کلام اقبال۔ سنتے رہیے رفا FM 102.2۔
अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अजमेर पाकिस्तान की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान फसीहा रिफसती। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हदीस कुदसी की फजीलत कितनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के अमूर दीन से मुतल्लिक इन 40 अहादीस को याद करेगा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ उलमा और फुक़हा से उठाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि उससे कहा जाएगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल हो जाए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि उसका शुमार फुक़हा की जमात और शुहदा की जमात से होगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें इन अहादीस को याद करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी हदीस कुदसी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और हज अदा करो अगर तुम इस्तिताअत रखते हो। नाज़रीन, अगर हम देखें किसी भी मज़हब को तो उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो दूसरे मज़हब से जुदा होता है। तो इस्लाम की भी बुनियाद जो है इन 5 अरकान पर है, इसलिए वो दूसरे मज़ाहिब से जुदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन 5 अरकान पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फसीहा रिफसती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।